بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 434 میں احرام کی حالت میں جدال کرنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں اور احرام کی حالت میں جدال کرنے کا کفارہ ذکر ہوگا۔ جدال کا معنی اور مفہوم اور مسئلہ کی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ 3 بار سچی قسم اٹھانے کا کفارہ ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام میں سے ایک جدال کرنا ہے۔ جدال کا معنی اور مفہوم بیان ہوا تھا کہ مقابلہ بازی میں اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے قسمیں اٹھانا، لا واللہ بلا واللہ، یہ بعض فقہا کے نظریے کے مطابق جس صیغے کے ساتھ بھی قسم اٹھائے، لا والرحمن بلا والرحمن، تو یہ جدال کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے کفارے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر 3 بار ایسی قسم اٹھائے، اگر یہ سچی قسم ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر جھوٹی ہو تو بعد میں اس کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ اور یہ اس صورت میں کفارہ ہے کہ جب اس طرح مقام مناظرہ اور جدال میں اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے کیا جائے اور قسم اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ فقط قصد ہو کہ آپ نے مد مقابل پر غلبہ پانا ہے اور اس کے دعویٰ کو انکار کرنا ہے، اور اس طرح جو ہے ایک محفل کو جیتنا ہے۔ لیکن اگر اس قسم اٹھانے کی ضرورت ہو واقعاً، یعنی کہ فقط اپنے مد مقابل پر غلبہ پانے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ کسی حق کو ثابت کرنا چاہتا ہو یا کسی باطل کو دور کرنا چاہتا ہو، تو اس صورت میں قسم اٹھائے بغیر اگر اس کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اگر قسم اٹھاتا ہے تو اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا او جادل بان حلف باحدى الصيغتين او مطلقا ثلاثا صادقا من غیر ضرورت الیہ کاثبات حق او دفع باطل یتوقف علیہ۔ جن صورتوں میں محرمات احرام کا ارتکاب کرنے سے بکری کا کفارہ واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ جب وہ مجادلہ کرے، جدال کرے، یعنی کہ 2 مخصوص صیغوں کے ساتھ قسم اٹھائے، فلا واللہ لا واللہ، او مطلقاً، یا بعض فقہا کے نظریے کے مطابق جس صیغہ کے ساتھ بھی قسم اٹھائے مقام مناظرہ میں تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ جادل ثلاثا صادقا، یعنی کہ 3 مرتبہ قسمیں اٹھائے اور سچی قسمیں اٹھائے، لیکن چونکہ یہ سچی قسمیں اٹھا رہا ہے مقام مناظرہ اور مجادلہ میں اور مادے مقابل کو زیر کرنے کے لیے اور خود فتح یاب ہونے کے لیے، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا من غیر ضرورت الیہ، جب کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی باطل کو سرنگون کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہ ہو، اور بغیر ضرورت اور مجبوری کے فقط مناظرے میں جیت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو اس پر ایک بکری کا کفارہ واجب ہے۔ من غیر ضرورت الیہ، جب اس کی ضرورت اور مجبوری نہ ہو، کا اثبات حق، ضرورت کی مثالیں جیسے کسی حق کو ثابت کرنا مقصود ہو، اور دفع باطل، یا کسی باطل کو سرنگون کرنا مقصود ہو، یا توقف علیہ، کہ وہ سچی قسم کے بغیر ثابت نہ ہو سکتا ہو، تو اگر وہ اسی پر موقوف ہو تو پھر اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ زَادَ الصَّادِقُ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ التَّكْفِيرُ فَوَاحِدَةٌ عَنِ الْجَمِيعِ وَمَا تَخَلُّلِهِ فَلِكُلِّ ثَلَاثٍ شَاةٌ۔ اب ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر 3 قسموں سے زیادہ سچی قسمیں اٹھاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر پہلی 3 قسموں کے بعد کوئی کفارہ نہ دیا ہو
تو سب قسموں کے لیے ایک کفارہ کافی ہے، ایک بکری ذبح کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر 3 قسموں کے بعد کفارہ دے دیا ہو تو بعد والی 3 قسموں کے لیے بھی ایک کفارہ واجب ہوگا۔ لو زاد الصادق عن 3، اگر سچی قسمیں 3 سے زیادہ اٹھاتا ہے، ولم يتخلل التکفیر، اور درمیان میں کفارہ دینا واقع نہیں ہوتا، فواحدۃ عن الجمیع، تو ساری قسموں سے ایک بکری کافی ہوگی کفارے کے طور پر۔ وما تخللہ، اور جب درمیان میں کفارہ دے لیتا ہے، یعنی 3 قسموں کے بعد کفارہ دے لیتا ہے پھر 3 قسمیں اور اٹھاتا ہے، فلکل 3 شاۃ، تو ہر 3 قسموں کے لیے ایک کفارہ اس پر واجب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی اسی کے متعلق بیان فرماتے ہیں، او واحدۃ کاذبا وفی 2 کاذبا بقرۃ وفی 3 فصاعدا بدنۃ ان لم یکفر عن السابق، فلو کفر عن کل واحدۃ فالشاۃ او 2 فالبقرۃ۔ او واحدۃ کاذبا، اگر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس صورت میں کیا کفارہ ہوگا؟ تو مناظرے اور مجادلے کے لیے اگر جھوٹی ایک قسم اٹھاتا ہے تو ایک بکری کا کفارہ واجب ہوگا، اگر جھوٹی 2 قسمیں اٹھاتا ہے تو ایک گائے کا کفارہ واجب ہوگا، اور اگر جھوٹی 3 یا زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے تو ایک اونٹ بدنہ مادہ اونٹنی کا کفارہ واجب ہوگا۔ ان لم یکفر عن السابق، اگر اس نے سابقہ جو قسم اٹھائی تھی جھوٹی اس کا کفارہ دینے کے بعد دوبارہ قسم نہ اٹھائی ہو، اگر سابقہ ایک جھوٹی قسم کا کفارہ دے دے پھر ایک اٹھائے تو ایک بکری ہوگی، 2 اٹھائے تو ایک گائے ہو جائے گی۔ او واحدۃ کاذبا، اگر ایک جھوٹی قسم اٹھاتا ہے مناظرے میں، او فی 2 کاذبا، یا 2 جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، ایک جھوٹی قسم ہو تو ایک بکری واجب ہے، 2 جھوٹی قسمیں ہو تو ایک گائے واجب ہے، وفی 3 فصاعدا بدنۃ، اور اگر 3 جھوٹی قسمیں یا سے زیادہ جھوٹی قسمیں ہوں تو ایک اونٹنی واجب ہے۔ ان لم یکفر عن السابق، اگر سابقہ کا کفارہ نہ دیا ہو، 3 کٹھی ہو جائیں جھوٹی قسمیں تو ایک اونٹ اس کو دینا پڑے گا۔ فلو کفر عن کل واحدۃ، اگر ہر ایک جھوٹی قسم کا کفارہ دیتا جائے تو ایک ایک کے لیے بکری، او 2، اور اگر 2 کا کفارہ دے تو ایک ایک گائے اس کو دینا پڑے گی۔ والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء او بعد التکفیر، فللواحدۃ شاۃ ولل2 بقرۃ ول3 بدنۃ۔ تو یہاں پر قسموں کے بارے میں جو کفارے کا قانون اور کلیہ قاعدہ ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چاہے ابتداءً سابقہ عدد ہو یا کفارہ دینے کے بعد ہو۔ اگر ابتداءً ایک قسم اٹھائیے تو ایک بکری، اگر 2 قسمیں اٹھائیے تو ایک گائے، اور اگر 3 جھوٹی قسمیں اٹھائیے تو ایک اونٹنی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کفارہ دینے کے بعد اگر ایک جھوٹی قسم اٹھائیے تو ایک بکری، اگر 2 جھوٹی قسمیں اٹھائیے تو ایک گائے، اور اگر 3 قسمیں اٹھائیے تو ایک اونٹنی واجب ہوگی۔ والضابط، یعنی قانون اور قاعدہ یہ ہے، اعتبار العدد السابق ابتداءً او بعد تکفیر، یا تو ابتدا میں جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان کو دیکھا جائے گا جھوٹی قسموں کے لیے جو معیار بیان کیا گیا، او بعد تکفیر، یا کفارہ دینے کے بعد جتنی قسمیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ فللواحدۃ شاۃ، اگر ایک جھوٹی قسم ہو تو ایک بکری، ولل2 بقرہ، اگر 2 جھوٹی قسمیں ہو تو ایک گائے، ول3 بدنۃ، اور اگر 3 جھوٹی قسمیں ہوں تو ایک اونٹنی واجب ہو جائے گی۔ وفی الشجرۃ الکبیرۃ عرفا بقرۃ فی المشہور ویکفی فیہا وفی الصغیرۃ کون شیء منہا فی الحرم سواء کان اصلہا ام فرعہا۔ اس عبارت میں حرم کے بڑے درخت کو کاٹنے کا کفارہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بیان کر دیا تھا کہ اگر حرم کے چھوٹے درخت کو کاٹتے ہیں تو اس کا کفارہ ایک بکری تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر بڑا درخت کاٹتے ہیں حرم کا جو عرف کے لحاظ سے بڑا درخت شمار ہو تو اس کے لیے ایک گائے کا کفارہ واجب ہے۔ مشہور نظریہ یہی ہے، وَيَكْفِي فِيهَا وَفِي الصَّغِيرَةِ كَوْنُ شَيْءٍ مِّنْهَا فِي الْحَرَمِ،
اور درخت کے حرم کے درخت شمار ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ حرم میں ہو، چاہے اس کی جڑ حرم میں ہو، چاہے اس کی شاخیں کچھ حرم میں ہوں۔ پس اگر اصل درخت حرم سے باہر ہے لیکن اس کی شاخیں حرم میں ہیں تو ان ٹہنیوں کے احترام میں وہ حرم ہی شمار ہو جائے گا اور اس کو پھر اکھاڑا نہیں جا سکتا اور اس کو اکھاڑنے کا کفارہ ہوگا۔ یکفی فیہا، چاہے بڑا درخت ہو، وفی صغیرہ، چاہے چھوٹا درخت ہو، کافی ہے کون شیء منہا فی الحرم، کہ اس کا کچھ حصہ حرم میں ہو، سواء کان اصلہا، چاہے اس کی جڑیں حرم میں ہوں، ام فرعہا، یا اس کی ٹہنیاں حرم میں ہوں، تو وہ حرم کا درخت شمار ہو جائے گا اور اس کو اکھاڑنے کا پھر کفارہ واجب ہے۔ بڑا چھوٹا ہونے کا فرق اپنی جگہ موجود ہے۔ ولا کفارۃ فی قلع الحشیش وان آثم فی غیر الاذخر وما انبتہ الآدمی ومحل التحریم فیہما الاخضرار، اما الیابس فیجوز قطعہ مطلقا لا قلعہ ان کان اصلہ ثابتا۔ فرماتے ہیں حرم کی جو گھاس پھوس ہوتی ہے، جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو کاٹنے میں کفارہ نہیں ہے اگرچہ گناہ ہے، چونکہ محرمات احرام میں شمار کیا گیا ہے کہ چند ایک چیزوں کے استثناء کے علاوہ باقی جو جڑی بوٹیاں وغیرہ سب کو اکھاڑنا حرام ہے۔ لا کفارۃ فی قلع الحشیش، حشیش یعنی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ جو ہوتی ہے حرم کی، تو اس کو کاٹنا اور اکھاڑنا جڑ سے اس میں کفارہ نہیں ہے۔ وَإِنْ آثِمَ فِي غَيْرِ الْإِذْخِرِ، اگرچہ اس کو اکھاڑنے سے گناہگار ہوگا مگر اذخر نامی خوشبودار جڑی بوٹی کو اکھاڑنے میں حرمت بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ وَمَا أَنبَتَهُ الْآدْمِي، اور اسی طرح جو انسان نے خود اس کو اگایا ہو گھاس کو، تو اس کو بھی اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہوگا۔ وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ فِيهِمَا الْإِخْضِرَارُ، یعنی کہ درخت ہو یا گھاس حرم کی، اس کو اکھاڑنے میں حرام ہونے کا مقام اور موضوع وہ ہے جب وہ سرسبز ہو۔ محل تحریم فیہما، درخت اور گھاس کے اکھاڑنے میں حرام ہونے کا موضوع الاخضرار، اس صورت میں ہے کہ جب وہ سبز ہوں۔ اما الیابس فیجوز قطعہ مطلقا، لیکن اگر خشک ہو تو جائز ہے اس کو کاٹنا مطلقاً، چاہے اس کی جڑیں ہوں یا نہ ہوں، اوپر اوپر سے کاٹنا جائز ہے۔ لا قلعہ، لیکن اس کی جڑ کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ ان کان اصلہ ثابتا، اگر اس کی اصل یعنی جڑیں ثابت ہوں تو پھر اس کی جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتے، چونکہ ممکن ہے کہ وہ جڑ دوبارہ سرسبز ہو جائے اور اس کے اوپر سبزہ آ جائے۔ یہاں تک جدال اور مناظرے کے عنوان سے 3 مرتبہ سچی قسمیں اٹھانے کا کفارہ ہے تو ایک بکری ہے، اور اگر جھوٹی ایک قسم بھی ہو تو اس میں بکری واجب ہے، 2 ہوں تو ایک گائے اور 3 ہوں تو ایک اونٹ ہے۔ مشہور قول یہی ہے۔ پہلے نظریے پر دلالت کرتی ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا حلف الرجل 3 ایمان وهو صادق وهو محرم فعلیہ دم یحریق، واذا حلف یمینا واحدا کاذبا فقد جادل فعلیہ دم یحریقہ۔ اگر انسان سچی 3 قسمیں اٹھائے احرام کی حالت میں تو اس پر قربانی واجب ہے، اور جب وہ جھوٹی قسم اٹھائے جدال کے عنوان سے تو بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب بقیت کفارات احرام حدیث ہفتہ۔ دوسرے نظریے پر صحیح محمد ابن مسلم دلالت کرتی امام باقر علیہ السلام سے، سألتہ عن الجدال فی الحج فقال من زاد علی مرتين فقد وقع علیہ الدم، فقیل له الذي یجادل وهو صادق قال علیہ شاۃ والکاذب علیہ بقرہ۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ فرمایا جو شخص 2 سے زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے حج میں جدال کے عنوان سے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عرض کیا کہ اگر وہ سچا ہو اور جدال کرے، فرمایا اس پر بکری واجب ہے، جھوٹا ہو تو اس پر گائے واجب ہے۔ اس سے مراد یہ جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ جب وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس پر گائے واجب ہوتی ہے۔
اور تیسرے نظریے پر ابو بصیر کی روایت دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا جادل المحرم وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور، اگر انسان احرام کی حالت میں جدال کرتا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے تو اس پر اونٹ کا کفارہ واجب ہے۔ سید المدارک سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں فرماتے ہیں، انما یاجب البقرۃ بالمرتين والبدن بالثلاث اذا لم يكن كفر عن السابق فلو كفر عن كل واحدة فالشاة او الاثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء و بعد تکفیر، یعنی کہ 2 جھوٹی قسموں پر گائے کا کفارہ، 3 جھوٹی قسموں پر اونٹ کا کفارہ تب ہے کہ جب سابقہ قسم سے کفارہ نہ دیو۔ اگر ہر ایک کے بارے میں کفارہ دیتا جائے تو ایک ایک کے لیے ایک بکری اور 2 کے لیے ایک گائے واجب ہوگی۔ اور جب سچا جدال کرے تو 3 قسموں میں ایک بکری ہے اور ان کے درمیان میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس پر ابو بصیر کی روایت دلالت کرتی ہے، اور ابو بصیر کی ایک اور روایت امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، اذا حلف بثلاث ایمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل وعلیہ دم، واذا حلف یمینا واحدۃ کاذبا فقد جادل وعلیہ دم، اگر 3 جان بوجھ کر قسمیں اٹھاتا ہے پے در پے سچی تو یہ جدال ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، اور جب ایک جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو جدال ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ فصیل و شیعہ باب اول ابواب بقیت کفارات احرام، حدیث 4۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے، اذا حلف بثلاثۃ ایمان فی مقام ولا وهو محرم فقد جادل وعلیہ حد الجدال دم یحریقه ویتصدق به، یعنی جب کوئی شخص 3 قسمیں اٹھاتا ہے پے در پے احرام کی حالت میں تو یہ جدال ہے اور اس پر جدال کا کفارہ ہے، ایک قربانی ذبح کرے اور اس کو صدقہ کرے۔ آخری روایات کا تقاضا یہ ہے کہ 3 قسموں کو مقید کیا جائے جب ایک ہی جگہ پر بغیر فاصلے کے 3 قسمیں اٹھائے سچی، اور اسی کو مراد دیا جائے گا ابو بصیر کی مطلق روایت سے، اور مقید کو قائل ہیں ابن ابی عقیل عمانی، لیکن اصحاب اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرع الاسلام میں ہے۔ اور مطلق سے مراد مقید لیا جاتا ہے جب یہ قانون اصولی قانون مان لیا جائے تو پھر اس کو یقیناً ماننا پڑے گا فتوے کو۔ ہاں اگر حلف اٹھانے کے لیے مضطر ہو، مجبور ہو تو کفارہ نہیں ہے۔ موثق ہے یونس بن یعقوب ہے، امام صادق علیہ السلام سے احرام والے شخص کے بارے میں سوال کیا جو لا واللہ بلا واللہ کہتا ہے، سچا ہے، فرمایا لا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اس سے مراد ضرورت اور اصرار کا مورد دیا جاتا ہے تاکہ ساری روایات کے درمیان جو پہلے گزر چکی ہیں جام بندی کر لی جائے۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ 3 سے کم والی سچی قسموں کو ناظر ہے اور کفارہ نہیں ہے جب صادق ہوں 3 سے کم، تو بہتر یہ ہے کہ اس پر اصالت براءت سے استدلال کیا جائے نفی کفارہ کے لیے۔ اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ 2 اس کے مخصوص سیغے ہیں جدال کے لیے، صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے، والجدال قول الرجل لا واللہ بلا واللہ، فصیل و شیعہ باب 32 ابواب طروق احرام۔ اور اس کی دوسری صحیح و سند روایت امام صادق علیہ السلام سے، انما الجدال قول الرجل لا واللہ بلا واللہ، صحیح علی بن جعفر عریضی امام کاظم علیہ السلام سے، والجدال قول الرجل لا واللہ بلا واللہ۔ ان روایات سے حاصر سمجھی جاتی، جبکہ محقق کے ثانی کرکی جامع المقاصد میں شہید اول دروس شرعیہ میں ہر اس کی طرف تعدی اور تجاوز کے قائل ہیں کہ جس کو قسم کہا جائے، چونکہ صحیح معاویہ بن عمار میں اطلاق ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان الرجل اذا حلف 3 ایمان فی مقام ولا وهو محرم فقد جادل وعلیہ حد الجدال دم یحریقہ ویتصدق به، جب کوئی شخص 3 قسمیں پے در پے اٹھاتا ہے ایک جگہ پر احرام کی حالت میں تو یہ جدال ہے اور اس پر جدال کا کفارہ ہے، اور وہ قربانی کرے اور صدقہ کرے۔ تو یہ مطلق ہے، اس میں
ہر قسم کی جو قسمیں ہیں 3 مرتبہ پے در پے وہ شامل ہیں۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ روایت جدال سے مقام بیان میں نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ تو جب سچی قسمیں ہو تو اس کے حکم کو بیان کرتی ہے، تو یہ سابقہ روایات حاصر سے معارض نہیں ہوگی۔ پر درخت کاٹنا حرم کا تو اس میں گائے کا کفارہ واجب ہوتا ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس کی جڑیں یا اس کی ٹہنیاں حرم میں ہوں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے عن شجرۃ اصلها فی الحرم وفرعها فی الحل فقال حرم فرعها لمکان اصلها قلت فإن اصلها فی الحل وفرعها فی الحرم فقال حرم اصلها لمکان فرعها۔ وسائل شیعہ باب 90 ابواب طروق احرام حدیث اول میں ہے۔ یعنی ایک درخت ہے، اس کی جڑیں حرم میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں حرم سے باہر ہیں، فرمایا اس کی ٹہنیوں کو کاٹنا بھی حرام ہے چونکہ جڑیں حرم میں ہیں۔ میں نے عرض کی اس کی جڑیں حرم سے باہر ہیں، اس کی ٹہنیاں حرم میں، فرمایا اس کی جڑیں حرام ہیں چونکہ اس کی ٹہنیاں حرم میں ہیں۔